كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. قرآن مجید میں ارشاد فرما رہا ہے، اے ایمان والو، تم پہ روزے فرض کر دیے گئے ہیں، وما کتب علی الذین من قبلکم، تاکہ تم متقی، جس طرح تم سے پہلے امتوں پر فرض کیے گئے تھے، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ۔ پیغمبر اسلام نے جو خطبہ شعبانیہ اپنے صحابہ کرام سے ارشاد فرمایا رمضان المبارک کے آمد سے چند دن قبل، پہلا جملہ ہے ایھا الناس انہ قد اقبل الیکم شہر اللہ بالبرکۃ والرحمۃ والمغفرہ، اے لوگوں، تمہاری طرف اللہ کا مہینہ آ رہا ہے برکتوں کے ساتھ، رحمتوں کے ساتھ اور مغفرتوں کے ساتھ۔ 11 مہینے ہم جو ہے وہ کوشش کرتے ہیں ایسے کام کریں جن سے ہمارے رزق میں برکت آئے، ہمارے گھروں پہ رحمتیں نازل ہوں، ہم یا ہمارے مرحومین کی مغفرت ہو جائے۔ ہم اپنے گھروں میں پروگرام کرواتے ہیں، کوئی حدیث قصہ کا پروگرام کروا لیتا ہے، مقصد یہی ہوتا ہے کہ ہمارے گھر پہ اللہ کی رحمت نازل ہو۔ اس میں تو جملہ ہے بھی حدیث قصہ میں کہ جب امیر المومنین نے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول، یہ جو ہم بیٹھے ہیں، یا اگر ہمارے شیعوں میں سے کوئی ہمارا یہ ذکر کرے تو اس سے ان کو فائدہ کیا ہوگا، یہ حدیث قصہ کے بارے میں۔ تو اس میں یہ ارشاد فرمایا کہ ہمارے شیعوں میں سے شیعتنا و محبینا الا نزلت علیہم الرحمہ، کہ ہمارے شیعوں میں سے اور ہمارے محبوں میں سے، ہمارے چاہنے والوں میں سے جب کوئی محفل یہ برپا کرے گا اور یہ ذکر ہمارا کرے گا تو اس پہ کیا ہوگا، اللہ کی رحمتیں نازل ہوں گی، الی ان یتفرقوا، جب تک وہ وہاں سے بکھر نہیں جاتے، وہاں سے اپنے اپنے گھروں میں چلے نہیں جاتے۔ تو ہم گھروں میں حدیث قصہ یا عزاداری کا پروگرام، مجلس کا پروگرام، امام بارگاہوں میں صدقہ خیرات، یعنی اس قسم کی کئی چیزیں ہیں، کئی کام ہیں جو 11 مہینے ہم کرتے ہیں۔ ہماری کوشش یہی ہوتی ہے، ہمارا مقصد یہی ہوتا ہے کہ اس سے ہمارے رزق میں برکت ہو، ہمارے گھروں پہ اپنی رحمتوں کا نزول فرمائے خداوند عالم، ہماری اور ہمارے بزرگوں کی مغفرت ہو۔ تو وہاں تو ہم کوشش کرتے ہیں 11 مہینے ہم یہ کوشش کرتے ہیں کہ یہ چیزیں ہمیں حاصل ہو جائیں، ہم اچھے اچھے اعمال کرتے ہیں، نیکیاں کرتے ہیں اور نیک کام کرتے ہیں، لیکن یہ مہینہ پیغمبر اسلام فرما رہے ہیں جن کی زبان مبارک سے کوئی لفظ اس وقت تک نکلتا ہی نہیں، حرکت ہی نہیں کرتی زبان اطہر جب تک خدا کی وحی نازل ہو، ان ہوا الا وحی یوحی، اس وقت تک میرے رسول کی زبان کو حرکت ہی نہیں ہوتی جب تک کہ میری وحی نازل ہو۔ تو 11 مہینے ہم کوشش کرتے ہیں، ہم ایسے کام کرتے ہیں کہ ہمیں یہ چیزیں حاصل ہو جائیں، لیکن یہ مہینہ خداوند عالم ہمارے لیے بھیج رہا ہے ان چیزوں سے بھرپور برکتوں، رحمتوں اور مغفرتوں کے ساتھ
کہ آؤ کوئی ہے جو اس مہینہ میں اپنے رزق میں برکت کروا لے، اپنے گھروں پہ اپنے بزرگوں کی قبروں پہ رحمت نازل کروا لے، اپنے بزرگوں کی مغفرت کروا لے۔ تو یہ مہینہ تو دن بدن گزر رہا ہے، آج 8 ہے، ہو گئی غالباً، تو ایک وقت آئے گا، ایک دن آئے گا یہ ختم ہو جائے گا مہینہ۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ امیر المومنین علی ابن ابی طالب فرض اللہ الصیام ابتلاء، خدا بند عالم نے یہ جو مہینہ نازل کیا ہے اس میں روزے فرض کیے ہیں لِإِخْلَاصِ نیت، لوگوں کی نیت کے خلوص کو دیکھنے کے لیے خدا بند عالم نے یہ مبارک مہینہ رمضان المبارک روزے یعنی فرض کیے ہیں، کیونکہ کام میں ذاتی معیار نہیں رکھتی۔ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ خداوند عالم نے فرمایا کہ میں وہ ذات ہے، یعنی خداوند عالم کی وہ ذات ہے جس کے قبضہ قدرت میں موت و حیات ہے، جس نے ہر چیز کو خلق کیا، لیبلوکم ایکم احسن عملا، وہ دیکھنا چاہتا ہے کہ تم میں کون ہے جو احسن عمل کرے، جو خلوص کے ساتھ عمل کرے۔ کثرت زیادتی شرط نہیں ہے، یا اس نے خداوند عالم نے زیادہ عمل کی ڈیمانڈ نہیں کی ہے، اخلاص کی، اچھے عمل کی ڈیمانڈ کی ہے خداوند عالم۔ وہ چاہتا ہے اچھا عمل میرے پاس آئے، زیادہ کی ضرورت نہیں ہے۔ اور خدا کی قسم، آپ قرآن مجید اٹھائیں اور اس میں تاریخ کا مطالعہ فرمائیں، تو جب عمل میں خلوص ہوتا ہے، عمل میں اخلاص ہوتا ہے، تو پھر ایک ضربت جو ہے وہ دونوں جہانوں کی باتوں سے افضل ہو جاتی ہے۔ کیا تھا، ایک ضرب نہیں گئی، لیکن فرمایا کہ پیغمبر اسلام نے کہ ضربت علی فی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین۔ اس وقت پھر جو ہے نا، جب اخلاص ہو، آپ نے واقعہ سنا ہوا ہے کہ جب خبیث جو عمر ابن عبدود تھا، نہیں وہ شاید وہی تھا، ہاں جی، جب امیر المومنین اس کے سینے پہ چڑھ گئے، ابھی ضرب لگانے ہی والے تھے، تو اس خبیث نے گستاخی کی، چہرے انور پہ ہم تو الفاظ لیتے ہوئے بھی ہمارا دل کانپتا ہے، تو گستاخی کی، تو امیر المومنین ہٹ گئے، چھوڑ دیا۔ لوگ حیران ہو گئے کہ مولا سبحان اللہ، یہ آپ نے کیا کیا ہے؟ اتنا بڑا دشمن اسلام، خدا و رسول کا دشمن آپ کے قابو میں تھا، آپ نے چھوڑ دیا، کیا وجہ؟ تو فرمایا کہ اس نے میرے ساتھ گستاخی کی اور مجھے غصہ آ گیا تھا، میری ذات کو غصہ آ گیا تھا، اب اگر میں اسے قتل کرتا تو وہ میں اپنے لیے قتل کرتا، لیکن میں تو اللہ کے لیے لڑ رہا ہوں، خدا کے لیے، خدا کے رسول کے لیے لڑ رہا ہوں، دین خدا کے لیے لڑ رہا ہوں، تو پھر وہ میری ذات کا قتل ہو جاتا، تو اس کا اجل بھی پھر آپ کے سامنے ہے کہ جب دوبارہ غصہ ٹھنڈا ہو گیا تو اس کو قتل کیا۔ پہلے پیغمبر اسلام نے فرمایا کہ آج جو ہے علی کی ضربت دونوں جہانوں کی عبادت سے افضل ہے۔ تو
آج پیغمبر اسلام کا تھوڑا لہجہ مبارک بدل رہا ہے، جو خطبہ ارشاد فرمایا۔ پہلے تو فضائل آپ سنتے رہتے ہیں، روزانہ آپ ماشاء اللہ سماعت فرما رہے ہیں، فضائل بیان فرمائے، تو آج فرمایا کل کا جملہ جو ہے کہ فَاسْأَلُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ بِنِيَّاتٍ صَادِقَةٍ۔ یہاں بھی دیکھ لیں، یہاں بھی فرمایا کہ سچے دلوں کے ساتھ اس کے پاس سوال لے کر جاؤ۔ جب سچے دل سے اخلاص، یعنی وہی اخلاص چیز آ گئی، قلوب طاہرہ، پاک صاف دلوں کے ساتھ۔ پھر فرمایا یوفقکم لصیامہ وتلاوت کتابہ، تاکہ خداوند عالم جب آپ صاف ستھرے دل کے ساتھ، نیت صاف ستھری ہوگی، سچی ہوگی، پاک صاف دل کے ساتھ آپ اس سے سوال کریں گے، تو پھر کیا ہوگا؟ خداوند عالم آپ کو روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے گا، اور اپنی کتاب کی تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائے گا۔ ایک سنی عالم دین کا بڑا اچھا جملہ تھا، ان کا کہ ایک دن اگر انسان نماز نہیں پڑھتا جی، تو آپ یہ نہ سمجھیں کہ میں نے آج نماز نہیں پڑھی، پتہ نہیں تم نے کیا کام کیا، خدا نے تمہیں اس قابل نہیں سمجھا کہ تو اس کے دربار میں جی۔ یہ باتیں مت اپنے آپ پہ دکھانا کہ میں نے آج نماز نہیں پڑھی، بلکہ خدا ہی نہیں چاہتا کہ تو آئے میرے دربار میں۔ تو کب خدا چاہتا ہے؟ جب آپ کی نیت صاف ہو، ہمارا دل پاک صاف ہو، تب خدا توفیق، یہ خدا کی توفیق ہے جو ہم حاضر ہوئے یہاں پہ اس کے دربار میں۔ تو خدا بند عالم توفیق عطا فرمائے گا کہ اس کے روزے آپ رکھیں، اس کی کلام پاک کی تلاوت کریں۔ فَإِنَّ الشَّقِيَّ، اب پیغمبر اسلام کا تھوڑا سا لہجہ مبارک چینج ہو رہا ہے۔ فَإِنَّ الشَّقِيَّ مَنْ حُرِمَ غَفْرَانَ اللَّهِ فِي هَذَا الشَّهْرِ الْعَظِيمِ۔ تو فرمایا کہ شقی ہے وہ شخص، بدبخت ہے وہ شخص کہ جو اس مہینہ کو اپنے زندگی میں پائے، جس کی زندگی میں یہ مہینہ آئے اور وہ اپنے آپ کو بخشوا نہ سکے، وہ بدبخت ہے۔ تین چیزیں یعنی اس کی اہم ہیں، بڑی ہیں، برکت، رحمت اور مغفرت۔ تو یہ جو ان چیزوں کو اس رمضان المبارک میں حاصل نہیں کر سکتا، فرمایا وہ بدبخت ہے۔ جو مبطلات روزہ ہیں ان میں ایک ہے، پہلے دو چار عرض کیے ہیں، کھانا پینا، جماع کرنا، اور صبح کی نماز تک جنابت ہے، نفاس کی حالت میں رہنا، اور گرد و غبار کا اپنے اندر لے جانا، یعنی اندھیری چل پڑی ہے تو اس انسان روزے کے ساتھ ہے، لیکن اس میں انسان احتیاط نہیں کر رہا، احتیاط نہیں کر رہا، اور وہ گرد جو ہے انسان کے اندر چلی گئی تو بھی روزہ باطل ہو گیا اس کے ساتھ۔ اسی کے ضمن میں علماء یہ فرماتے ہیں کہ مثال کے طور پہ افطاری کے لیے دیگ بنوائی چاولوں کی، اب اس کو دم جب لگا ہوا ہے تو جب وہ پرات ہٹاتے ہیں، اس سے آپ نے دیکھا ہوگا کہ کتنی ایک دم بھاپ اٹھتی ہے، اور گاڑے قسم کی وہ بھاپ ہوتی ہے۔ تو فرمایا کہ وہ بھی اگر انسان کہ وہ جس طرح ہی وہ اٹھتی ہے، اگر انسان اوپر کھڑا ہے تو اگر اس کے حلق تک جائے تو اس سے بھی روزہ باطل ہو جائے گا۔ یا جس طرح مثال آٹے کی تھیلی آپ لے کے آئے ہیں، عورت جو ہے وہ گھر کی، اس نے وہ ٹپی میں الٹائی تو اس کی ایک وہ دھوڑ سی اٹھتی ہے، اس سے بھی روزہ باطل۔ جو انہیلر ہوتا ہے نا، وہ جو سانس کے لیے، اس میں بھی دو قسمیں اس کی، ایک یہ ہے کہ ایک میں پاؤڈر ہوتا ہے، انہیلر جو ہم استعمال کرتے ہیں سانس کی تکلیف والے لوگ، اس میں جو پاؤڈر ہوتا ہے نا ایک میں،
اس میں وہ پمپ کر کے پاؤڈر سا مطلب جاتا ہے، اس میں علماء فرماتے ہیں کہ اس سے روزہ باطل نہیں ہوتا کیونکہ حواس ہی بن جاتی ہے، لیکن ایک ہوتا ہے اس میں لیکوڈ ہوتا ہے، اس کی جو اندر لیکوڈ دوائی سی ہوتی ہے، تو اس کی جب ہم پمپ کرتے ہیں تو اس کی تری گلے میں آ جاتی ہے، ہر تک اس کی تری آتی ہے، تو اس سے روزہ باطل ہوتا ہے۔ یا حافظ بشیر صاحب کی بلا کے اس وقت ہم موجود تھے وہاں پہ، ایک بندے نے سوال کی اسی انہیلر کے بارے میں، تو انہوں نے پھر یہ دو چیزیں، ہمیں تو نہیں علم تھا، آج لوگ کہتے ہیں بہت اعتراضات اور دشمنیاں کر رہے ہیں علماء کے ساتھ، 40-60 سال 50 سال ایک بندہ علم حاصل کرتا ہے اور اپنی کتنے علوم ہیں، 10-12 علوم ہیں، کوئی ایک نہیں ہے، PhD کر جی ہاں، اور ہر ایک میں PhD کے برابر سمجھے، PhD کب ہوتی ہے 16 جماعتیں پڑھ کے پھر 5 سال لگائے اس پہ، پھر PhD ہوتی ہے، تو وہ 14 مضامین ہیں، ان میں PhD ہوتی ہے تب جا کے ایک مجتہد بنتا ہے۔ تو ہمیں تو نہیں ان چیزوں کا پتہ تھا، ان سے ہم نے یہ سنا ہے کہ انہوں نے فرمایا 2 قسم، یعنی ہر چیز پہ ان کی نظر ہوتی ہے اور تحقیق ہوتی ہے۔ اللہم صلی علی محمد و علی محمد۔